اور طمع، یہ بچوں کے لیے ہے اور ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ تو جو اونچے لوگ ہوتے ہیں نہ ان کے لیے خوف ہے نہ ان کے لیے طمع ہے۔ شاید آپ وہاں پہنچے ہوں کہ آپ صاحب پہنچی ہیں۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، غصہ نہ کرنا، میری عادت ہے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہمارا پیار ہے تو یہ تو عمومی ہمارا بیان یہ نیٹ پہ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، اور یہ امریکہ افریقہ جہاں تک بھی ہے ہمارا بیان جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اور سنو ہمارا بیان، کرو رب کی طرف دیا ہے، یہ اصل ہمارا بیان۔ ہم کرسی پہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ پیسے لیٹنے لینے کے لیے؟ مجھے بھی ٹائم دے دے، مجھے بھی ٹائم دے دے۔ کس چیز کا ٹائم لے رہے ہو؟ اپنے پاس کچھ ہے تو لو ٹائم، دو کچھ ان کو، خود بھی لو ان کو دو، اگر نہیں تو بیٹھ جاؤ، ٹائم نہ لو، ٹائم ضائع نہ کرو عوام کا، انہیں کچھ دو، انہیں بتاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں ہی جانا ہے، ادھر دل کیوں لگا رہے ہو؟ ادھر تو رہنا نہیں، تو جہاں آئے جہاں جانا ہے وہی تیرا وطن اصلی ہے، اسی سے دل لگا لے، پھر جان دیوانی ڈرونا نہیں بنے گا، پھر تو خوش ہو کے جائے گا، پھر یہ حالت ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ کو مثال سمجھ آئے۔ پہلے مائیں کیا کرتی تھیں، آج کل کی ماؤں کا مجھے نہیں پتا، بیچ میں اچھی مائیں تو ہیں ہی ہیں، وہ کیا کرتی تھی؟ بچوں کو واقعہ سناتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ سوچ ٹافیاں دیتی تھی۔ کیا؟ تو ٹافیاں کس لیے دی جاتی ہیں؟ بولو، وہ کمل ہے نستے ہی کینڈی ٹافیاں دے دیں نے، تو وہ ایک کام کرے گا، پتر تینوں اینیاں داں گا، نماز پڑھیں گا، یہ ٹافی، یہ ٹافی، یہ چیز، موٹر سائیکل، یہ لالچ دیا جاتا نہیں، لالچ دیا جاتا۔ کیوں لالچ دیا جاتا ہے؟ بچے اسی لالچ میں آ کے اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں، اور نانا تو کہتا تو میں تیری ٹانگ توڑ چھڑنی، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈر کے ہی عمل کر لیں، ڈر کی بات مان لیں، دونوں ہیں نا۔ واقعات کس کے لیے تھے؟ بچوں کے لیے، کہ بچوں یہ واقعہ سنیں گے تو لالچ کریں گے، یا ڈریں گے تو کام کریں گے۔ اب تو ابوں کے لیے بھی واقعات ہیں، آگے بچوں کے لیے ٹافیاں ہوتی تھی، اب میں کہتا ہوں 60 سال کے بابے کے لیے بھی ٹافی چاہیے، اسے بھی کہ اسے لالچ دیا جائے، بابا جی مرن تے قریب ہو، ایسو کہ کوئی زندگی نہیں جے، بس تین نہیں جے دور، یا تے ابتدائی دور جے بچپنا، تے پھر جوانی، تے جوانی تو بعد بڑھاپا، تو بڑھاپے بعد سانو بھی سمجھا دو کہ اگر سڑاپا آندہ ہے، بڑھاپا ہی آتا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہی ہے۔ پہلے امید ہو سکتی ہے، بچہ ہے، امید ہے بڑا ہوں گا، جوان ہوں گا، جوان ہوا، اب بوڑھا ہوں گا، تو جب بوڑھا ہوگا تو آگے کون سی امید ہے کوئی امید؟ لیکن آج کل بابا بھی کہتے ہیں واقعہ سنائیو گردیسی والا، کدو کا سناؤ، فلاں کا سناؤ۔ بابا جی کدو تو سنیو، تسی ادھے بھی کدو تک ہی پہنچے ہو، 60 سال گزر گئے، ابھی بھی ٹافی چاہیے کہ لالچ میں آ کے پیار کرو گے، لالچ میں آ کے اللہ کی اطاعت کرو گے کہ اللہ یہ دے گا، یہ دے گا، اچھا ہے، لیکن لالچ بچوں کے لیے تھا کہ یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، اور یہ لالچ میں آ کے میری اطاعت کر لو جنت مل جائے گی۔ لالچ نہیں بنتے تو ڈر کے ہی آ جاؤ، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، ڈر کے تو پھر جنت سے بچ جاؤ، جنت لے لو۔ یہ تو مبتدیوں کے لیے تھا، ابتدائیوں کے لیے تھا، اور جو رب کے ہو گئے، جنہوں نے اتنی اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی، کہا ٹافیاں تمہارے لیے، لالچ تمہارے لیے، طمع تمہارے لیے، ڈر تمہارے لیے، ہم جو بھی کریں گے یار کے لیے کریں گے۔ اب جنت کو بھی پیچھے سے نکالتے ہیں، جہنم کو بھی نکال دیتے ہیں، کہا یہ تو ابتدائی کے لیے تھا، لالچ میں آ کے اس کی اطاعت کر لو، اس نے انعام رکھے ہیں، ڈر کے اس نے ڈرایا ہے، ڈر کے اس کی اطاعت کر لو۔ اب تو ڈر سے بھی نکل گئے، ہم لالچ سے بھی نکل گئے، اب اس ڈے پہ پہنچ گئے ہیں، ہمارے مد نظر رب ہے اور سب ہے۔ تو جب رب ہے پھر سب ہیں، لیکن ہماری 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، پھر بھی ہمارا وہی ہے کہ کوئی واقعہ ہی سناؤ۔ کیا سناؤ؟ تو واقعہ کس کو سناتی ہیں؟ ٹافیاں کس کو دیتی ہیں؟ اس لیے آپ نے ٹافیاں نہیں اب لینی، آخرت کی سوچنی ہے، ہم نے رب کی ماننی اور رب ہی کو راضی کرنا ہے۔ کس کو؟ رب ہی کو۔ تو وہ رب ہے، بخشنے پہ آئے تو لاکھوں کروڑوں کا گناہ گار بھی ہو، فضل فرمائے تو بخش دے، اگر پکڑنے پہ آئے تو پوری زندگی کا عابد بھی ہو، کامتا ہے۔ اس لیے ہر گھڑی ڈرتے رہنا چاہیے اور اطاعت کرتے رہنا چاہیے، کبھی گمان، کبھی فخر نہ ہو، نافرمانی کرنی نہیں، فرما برداری کرنی ہے، تکبر کو قریب آنے نہیں دینا۔ جتنی بھی فرما برداری ہو تیرے فضل سے، تیرے کرم سے مالک ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں پتہ ہے یہ بھی تیرا کرم ہے، اور آگے محبوب کے صدقے بھی کرم ہی ہونا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے جب اس چیز کو ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسی دعائی ہے کہ صرف قبر تک نہیں، قبر کے بعد بھی فائدہ دے گی، اور یہ دائمی دولت کا سبب بنے گی، جس سے دائمی اور جاودانی
دولت مل جائے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کا میں نے شعر پڑھا تھا، جو آپ نے کہا تھا دین لہو و لعب میں کھونا، دین لہو و لعب کھیل کود میں گزار دینا، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ کے تشریح کرنا نہیں، علماء حق جو ہوتے ہیں پورا قرآن و حدیث سامنے رکھ کے تشریح کرتے ہیں۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں اولیاء کی، وہ اپنی کیفیات کو واضح کرتے ہیں، ان کو اپنے اوپر نہیں ٹھونپ لیتے، یہ ان کی کیفیات ہیں۔ کبھی ان پہ رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ان پہ اللہ کے جلال کا غلبہ ہوتا ہے، خوف کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اس کیفیات میں ایسی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور شریعت مصطفیٰ کا رنگ اور نور نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ دن لہو و لعب میں کھونا اور شب بھر کیا سونا، شب بھر۔ اور آج کا دور کون سا دور ہے؟ اب شب بھر پونا اور دن بھر سونا، الٹ ہو گیا نا۔ یا حضرت اس وقت کی بات کی کہ لوگ رات کو سو جاتے ہیں اور دن کو گھومتے پھرتے، اطاعت نہ کرتے اور چھتر بیر مہار کی طرح جاتے۔ یعنی انسان اور جانور میں کچھ فرق ہونا چاہیے تو فرق نظر نہیں آتا، اس طرح زندگی گزارتے۔ لیکن اب کا نیٹ کا دور ہے کہ دن کو سونا تو رات کو پونا، رات کو اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھونا، کبھی ٹک ٹاک میں کھونا، کبھی فیس بک میں کھونا، اور کس کس چڑیل کے ساتھ مل کر اپنا اندر بھی کھونا اور برباد کرنا اپنے آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو صحیح، ایک شعر پڑھ کے آپ سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شعر پڑھ لیا بس کام کر لیا۔ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی رسول اللہ کی فرمانبرداری میں گزری ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جہاں رحمت کی باتیں کی ہیں، وہاں خوف کی بھی باتیں کی ہیں، وہاں شرم نبی کی بھی بات کی ہے۔ کہا دن اس طرح کہتے ہیں نا، اور دیکھ تیرا ابا کی نہیں محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے تو وہ بیدہ دل پھر دکھانا ہے، تیری شرم نہیں آتی، اور تیروں ابے دی شرم نہیں، تو چچے دی حیائیں نہیں ہو؟ بولتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ بولو تو صحیح، ایمان سے بولو۔ ہم اپنے لیے کالے پیلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں میری شرم نہیں، اور تینوں تائے دی شرم نہیں، تینوں چچے دی شرم نہیں، اور تینوں پھپھو دی شرم نہیں، تینوں خالہ دی شرم نہیں، اور تینوں دی حیا نہیں، تینوں دا بھی کوئی خوف نہیں، ابا جی دا بھی ان کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اپنے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو، دن لہو و لعب میں کھونا، شب بھر سونا، نہ شرم نبی، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا۔ تجھے خدا کے مصطفیٰ کی بھی شرم نہیں ہے، جنہوں نے رو رو کے تیرے لیے دعائیں کی، اللہ نے ان کے صدقے تیرے اوپر کتنے کرم فرمائے ہیں، قیامت کو کتنے ہوں گے فضل، کتنے کرم ہوں گے۔ اس آقا کا دل دکھا رہا ہے، ان کی بھی شرم نہیں تجھے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا۔ اب سمجھیں جتنی گفتگو کی، یہ جو شتر بے مہار چلتے ہیں، نہ خدا کے مصطفیٰ کی شرم ہے، نہ خدا کا خوف ہے، اور جو سیدھے چلتے ہیں انہیں شرم نبی بھی ہے، خوف خدا بھی ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہم نے کیا کرنا ہے، سامنے رکھنی ہے کہ رحمت پہ خوف کا غلبہ، اور رحمت یہ ہے کہ جس کا اتنا کرم ہے اس کے آگے جھکا جائے۔ اس لیے جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو وہ قابل رحم ہوتا ہے، مومن کافی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرحوم، کیا بولتی ہیں؟ سائی کو مرحوم بولو گے؟ بول سکتی ہو سائی کو مر جائے کیونکہ مرحوم ہے؟ مرزئی مرحوم ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے وہ مرحوم ہوتا ہے، وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ اب جتنی بھی حدیث پاک آپ سنتی ہو نا مرنے کے بعد، یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ، اس کی بخشش ہوگی، دعا کرنے والوں کی وجہ سے اتنے کرم ہوئے، ان کو ملے ان کو ملیں گے، درجات بلند ہوگے، جنت میں مل گے، جنت کے درجات مل گے، قیامت کو یہ دولتیں ملیں گی۔ یہ سارے اس کے لیے ہیں جو ایمان لے کر گیا ہے۔ ذرا بولو تو صحیح، ایسا ڈیا سے نہیں کہ جڑے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تنواری جہنم جی چلے گئے، کفر کر گئے، کفر پک گئے، کیونکہ گناہ پہ گناہ جو کرتا ہے دل کالا ہوتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، اللہ بچائے، یہاں تک کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، سیاہ ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا ہو گئی ہے، ہم آئے ہیں واسطہ صاحب کی بہنا کے لیے، ان کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ سوچ ہے اور امید ہے اللہ انہیں بخشے گا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا درجہ بلند فرمائے گا، بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے ہم آئے ہیں اور اپنے لیے میسج لینے آئے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے اور پہلے تیار ہونا ہے، پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ اور ہی سوچ بن گئی کہ آپ نے مور لوائی ہوئی ہے کہ آپ ایمان لے کے جائیں گے۔ مجھے کوئی اٹھ کے بتائے کہ مجھے مور لگی ہوئی ہے قطعی یقینی طور پر میں نے اسلام پہ مرنا ہے، میرے شاہ صاحب مادو ہر گھڑی تڑکا لگنا چاہیے، کوئی ایمان کی جیب کاٹ کے نہ لے جائے۔
صوفیہ تو ڈرتے رہتے ہیں، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں. یہ سارا جتنا بھی انتظام ہے اس کے لیے جو ایمان پہ مرے گا، اور جو ایمان پہ نہیں مرے گا کبھی بھی جنت کے قریب نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. صرف جو ایمان پہ، اس لیے دعا کیا کرو، بار بار دعا کیا کرو، اللہ ہمارا ایمان بچا کے رکھنا. الحمدللہ الحمدللہ، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، سب سے بڑی دولت تو نے ایمان دیا ہے اور ساری مخلوق کی جان آمینہ کے لال دیے ہیں. اس لیے جب یہ ایسا نور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کی دل کی تختیاں بھی روشن ہو جائیں گی، ہمارے گھر بھی روشن ہو جائیں گے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے قدم چوم لیں گے، ماں کا دل جیتیں گے. ایسا ماحول ہو جائے گا جو صحابہ کا تھا کہ شہید ہو رہے ہیں، جان پہ پڑی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی جان پہ بھی قربانی دے رہے ہیں. بھائی کو پانی پلا دو، کس کو؟ اپنی جان پہ بھی اثار کر کے، صرف نہیں پلایا، جان دے دی، پانی نہیں پیا، بھائی کی جان بچ جائے، بھائی کی جان بچ جائے. تو یہاں ہم کہتے ہیں جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے. کیا؟ جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے. تو ادھر پتہ کی کہنے جائے کھوچ، ہم تو گلا کاٹنے ہے. ایسے دیکھتے ہیں پیسے والا آ جاؤ، دوسرا گیٹ آؤٹ، باہر نکل جاؤ. کیا رات ہیں، صحابہ سے دور ہوئے، اس مزاج سے دور ہوئے تو حالت کیا بن گیا. وہ تو جان بھی قربان کی جا رہی ہے بھائی پر، اور یہاں بھائی کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، بھائی کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. بھائی کے گھر میں جا کر ایک لبادہ اوڑھ کر اس کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میرا ہمدرد ہے، میرا فلاں ہے. نانا، یہ سوچ حیوانی ہے، انسانی نہیں. جسے خوف آیا، صحابہ کی سوچ ملی، اور وہ کہتے ہیں جب جان کی بھی بات آئے تو پھر اپنے بھائی کو سامنے رکھو، جب مال کی بھی بات آئے تو بھائی کو سامنے رکھو، اسے سپورٹ کرو، ہو سکتا ہے تو قربانی دو. کیا کرو؟ کیونکہ اثار تو ہمارے ہاں نظر ہی نہیں آتا. اثار کہتے کسی ہیں، ترجیح دینا کسے کہتے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے دل پکیزہ کیے، اور وہ پکیزگی ہم تک ملی اور ہم تک آئی. اب جس کو جتنی زیادہ پکیزگی ہے اتنی وہ زیادہ پکیزہ ہے، اس کی سوچ کلیئر ہے. تو اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مرحومہ کی مالک کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہماری بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں حق گویائی اور اس کو دل میں بٹھانے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے.